جائیں گے، وہ پاپی ہوں گے۔ اگر مسلمان ہے قرآن و حدیث کے خلاف جائے گا، اپنی شریعت کے خلاف جائے گا تو is not acceptable in the sight of God۔ نہ نماز قبول، نہ زکوٰۃ قبول، کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی اس کی۔ ناسا شدھم واپنوتی، جو انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو ہمارے ہندی بھائی ناسا شدھم واپنوتی، اس کو کبھی بھی مکتی نہیں مل سکتی۔ شدھم مکتی کیسے ملے گی مکتی؟ ایشور کہتا ہے کہ بھئی پیار سے رہو ہندوستان میں ہندو مسلمان، لیکن یہاں پر نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں تو ایشور کے مرضی کے خلاف ہو۔ جب آپ ایک دوسرے پر نفرت کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، پیار کو ختم کریں گے، محبت کو ختم کریں گے، تشدد پھیلائیں گے، تو پھر وہ آدمی کبھی بھی چین کی سانس نہیں لے سکتا۔ ناسا سدھم واپنوتی، نہ سکھم، نہ اس دھرتی پہ سکھ کے ساتھ رہ سکتا۔ جو شاستروں کو نہیں مانتا، نہ پرانگتی، اور سب سے بڑی بات مرنے کے بعد وہ کبھی بھی مرنے کے بعد سورگ نہیں جائے گا، نرک میں چلا جائے گا۔ سب سے بڑی بات نہ پرام گتی، پرم پد کو نہیں پراپت کر سکتا، یعنی پرم پد بڑی کامیابی، اور بڑی کامیابی جبھی ہوتی آدمی کی جب آدمی سورگ میں چلا جائے۔ ایک بات سمجھانے کی، اور قرآن تصدیق کرتا ہے صاف لفظوں میں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والے بھائیوں، اگر آپ کا فیصلہ، اگر آپ کے کردار و کیریکٹر قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو، لا یؤمنون، تو مومن نہیں ہو تم۔ اگر فیصلے قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تمہارے، تو تمہیں مسلمان کہنے کا اپنے آپ کو کوئی حق نہیں بنتا۔ یہاں تو جناب نماز جان بوجھ کر مسلمان چھوڑتا ہے، تالے لگا دیتے ہیں مسجد میں۔ ایک جگہ جھارکھنڈ میں جانا ہوا، نماز پڑھنے کے لیے گئے تو مسجد میں تالا، ہم نے پوچھا کہ بھئی مسجد میں کیوں تالے لگے ہیں؟ بولا مولانا 5 دن میں کبھی کبھی یہ تالا کھلتا ہے۔ اب بتائیے، خود مسلمان مسجد میں تالا لگا لیتے ہیں، اور جب خود آپ تالا لگاؤ گے تو بھئی اغیار کو، فسائی طاقت کو، باطل طاقتوں کو تو اور موقع ملے گا کہ آؤ، جب تم تالا لگا ہی رہے ہو خواہ مخواہ زمین کے اوپر کیوں اتنا قبضہ کر کے رکھا ہوا، اس کو بند کرو، ختم کرو، توڑ دو۔ مسلمانوں، ہر جگہ پر ہم مسلمان کمزور ہوئے ہیں اپنے کرتوت اور اپنے اعمال اور افعال کی بنیاد پر۔ دوسرے لوگ بعد میں ہیں، پہلے ہم خود مسلمان ذمہ دار ہیں۔ ہمارے غلط کرتوت اور غلط عقیدے، غلط افعال و کردار کی بنیاد پر آج فسادات پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن سے رشتہ توڑ لو گے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے رشتہ توڑ لو گے، دین کے مدارس جہاں جہاں پر بھی ہیں ان سے اگر تمہارا رشتہ کمزور ہوگا، علماء کرام سے نفرت کرنے لگو گے تو اپنی تباہی کے دن کا انتظار کرنا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا تم۔ آج جو دنیا کے اندر فسادات ہو رہے ہیں وہ ہماری انہی بدعمالیوں کا نتیجہ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کی کرتوت کی بنیاد پر، انسانوں کے غلط عقیدے کی بنیاد پر آج دنیا کے اندر فسادات ہوتے ہیں، معصوم انسانوں کی ہتیائیں ہوتی ہے۔ برما کے اندر 46,000 انسانوں کو مار کر جلا دیا گیا، بھسم کر دیا گیا، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں گیا۔ کیوں؟ ہم نے دعا کی تب بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ 313 نے تو دعا کی تھی، فوراً دعا قبول ہوئی، آسمان سے زمین پر 5000 فرشتوں کی لشکر جرار آ کر ان کی مدد کی تھی۔ آج تو پھر بھی مسلم ایمان والے 2 ارب ہیں، کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا ہمارے سر کے اوپر سے نہیں اٹھتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا، کیونکہ ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور ہو چکا، ہمارا رشتہ دینی کام سے، دینی امور سے، شریعت سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، جس کی بنیاد پر آج اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا مانگتے ہیں تب بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شاستر، ہمارے ہندو بھائیوں، شاستروں کو ماننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ گرو کی باتوں پہ آ جائیں گے تو پھر ایسے ہی لڑتے رہیں گے آپس۔ شاستر تسمات شاسترم پرماننتی کاریا کاریا ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوکتم کرم کرتم۔ میرے ایسے انسانوں، جب تم کہیں پر الجھ جاؤ گے، انسان
تو کیا کرنا ہے؟ شاستروں کو کھول کر دیکھنا، شاستروں کو، وہاں تمہیں تمہارا سمسیا کا سمادھان مل جائے گا۔ اور مسلمان وہی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی بھی مسئلہ اٹکتا، الحمدللہ آج بھی مسلمان بھلے ہی کچھ فروعی مسائل کے اندر شریعت سے کٹے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان یعنی اسلام کا ماننے والا آج بھی اپنے قرآن کو، اپنی شریعت کو، اپنے حدیث کو اور صحابہ کرام کی زندگی کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتے ہیں تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن آج بھی یہ مانتے ہیں۔ لیکن بس صرف یہ قرآن پر عمل کرنے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی وجہ سے ہمارے ہندو بھائیوں کچھ لوگوں کی طرف سے زیادتی کی جاتی ہے ان مسلمانوں پر، ان اسلام پرستوں پر۔ اور آپ کو میں بتا دوں، جو بولتا ہے کہ اسلام کا مطلب تشدد، مسلمان کا مطلب نفرت کرنے والا، تلواروں کے آدھار پر تلوار لے کر اسلام کا پرچار کرنے والا، یہ بھی کانسیپٹ اور عقیدہ بہت غلط ہے۔ غلط سازشیں تیار کی گئی ہے، پری پلاننگ کچھ لوگ ہیں اس دھرتی پر جو پتہ نہیں کتنی نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، ورنہ اسلام کی تعریف تو اللہ نے خود سے کی ہے، ایشور نے خود سے کی۔ دنیا کے اندر کسی بھی دھرم کا پرچار رب نے نہیں کی، لیکن اسلام کا پرچار اللہ نے کی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ان کا نام جو مسلمان ہے، یہ نبی نے نہیں رکھا، یہ کسی بادشاہ نے نہیں رکھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم بادشاہوں کی وجہ سے ہندوستان کے اندر مسلمان پھیلے، اسلام کا پرچار ہوا اور 1000 سال تک مسلم بادشاہوں نے حکومت کی۔ یہ جملہ غلط ہے۔ 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت نہیں کی، 1000 سال تک ہمارے مسلم امپیرر نے، بادشاہوں نے اس ملک کی حفاظت کی ہے، اس کو حفاظت کے ساتھ اس کو رکھا۔ ہمارے بادشاہوں اس کو لوٹا نہیں۔ میں بھی آؤں گا تاریخ کے اوپر، میری عادت ہے تھوڑی سی تاریخ پیش کرنے کی۔ جس تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے کچھ لوگوں کے ذریعے سے، میں اس تاریخ کو صحیح حقیقت اور حقیقی اعتبار سے انڈین ہسٹری کی روشنی کے اندر، لوگوں کی گیان کے روشنی کے اندر میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو لیکن میں کہوں گا کہ ان کا نام جو مسلمان ہے، یہ کسی نے نہیں رکھا، بلکہ مسلمان نام بھی ان کا اللہ نے رکھا۔ هو سماکم المسلمین، یہ مسلمان ہیں، ان کا نام میں نے مسلمان رکھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان مدرسوں کے اندر گولے بنائے جاتے ہیں، بارود بنائے جاتے ہیں، بم بنائے جاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بڑے پیار سے کہ آئیے دیکھ لیجئے اگر کسی کو کوئی شک ہو۔ الحمدللہ آج بھی ہندوستان کی سرزمین ناز اور فخر ہے ہندوستان کو ان مدارس پر، ان علماء کرام پر، ان حفاظ کرام پر۔ یہی وہ معصوم بچے تھے، ڈھال کے جگہ پر ہمارے علماء کرام نے 1857 کی انگریز کے مقابلے میں لڑائی کے وقت میں ان معصوم بچوں کو ڈھال کے جگہ پر استعمال کیا تھا۔ یہی وہ معصوم، یہی وہ سفید پوش لباس کے اندر ملبوس اور صاف دل والے علماء کرام ہیں جنہوں نے قلم کو چھوڑ کر قرآن کریم کی تعلیم کو بند کر کے جب اس بھارت ماتا کی عزت و آبرو کی حفاظت کی باری آئی تو سر پہ کفن باندھ کر میدان میں کوئی تھا ظالم انگریز کے سامنے، تو یہ علماء کرام تھے جو مدارس کے اندر آج پڑھاتے ہیں۔ یہ وہ معصوم بچے تھے۔ اس تاریخ کو کوئی پیش نہیں کرتا، ان ہسٹری کو پورے طریقے سے کتابوں سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ ہم ہندو بھائیوں یہی کہتے ہیں کہ مسلمان آج بھی الحمدللہ اس دیش سے محبت کرتا ہے، جتنی محبت مسلمانوں کو اپنی شریعت اور قرآن سے، ان سے بھی کہیں زیادہ محبت آج کی تاریخ میں اور ہمیشہ سے ہے۔ ہمیشہ سے اس ملک سے، اس سرزمین سے مسلمانوں کو محبت رہی ہے، کلمہ پڑھنے والے کو محبت رہی۔ کبھی بھی مسلمان، اسلام کا مطلب اسلام سے سلامتی نکلتا ہے اور ایمان سے امن نکلتا ہے، اور اسلام مسلمان کا مطلب وفادار۔ سب سے پہلی وفاداری مسلمان اپنے اللہ سے کرتا ہے اور دوسرے نمبر پر وفاداری اپنے ہندوستان سے کرتا ہے، اپنے سنویدھان سے کرتا ہے۔ مسلمان تمام چیز کو برداشت کر سکتا لیکن غداری اپنے رب سے نہیں کر سکتا، نہ اپنے ملک سے غداری کر سکتا۔ اپنے رب سے جب وفاداری کی بات آتی ہے تو بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60,000 90 لوگوں کی بھیڑ میں ایک ایمان، ایک کلمہ پڑھنے والی ایک مسلم عورت، ایک صحابیہ
جب وفاداری کی بات آتی ہے تو ایک مسلمان اپنے رب کے ساتھ بھی وفاداری کرتا ہے، بھلے ہی ان کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائے۔ بی بی سمیہ کو 60,000 90 لوگوں کی بھیڑ میں کھڑا کیا جاتا ہے، ان کے دونوں ٹانگوں کو دو مخالف سمتوں میں اونٹ میں باندھا جاتا ہے، اور دنیا کفر کا چودھری اعظم کمبخت پتھر دل ابو جہل بی بی سمیہ سے پوچھتے ہیں کہ سمیہ آج تو ایمان کو بچائے گی یا تجھے اپنی جان پیاری ہے؟ انہوں نے کہا کہ رب سے وفاداری کا وقت آیا ہے، رب کے حقوق رب ذوالجلال نے جو جان دی ہے اس کو، اس کی محبت کو، اس احسان کو چکانے کا وقت آیا ہے۔ اے ظالم ابو جہل، دنیا انسانیت کا کمبخت پتھر دل ابو جہل، تجھے جو کرنا ہو تو کر لے، میں رب سے کبھی غداری نہیں کر سکتی، میں اپنی شریعت سے کبھی غداری نہیں کر سکتی، میں اپنے نبی سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتی، تجھے کیا کرنا ہے تو کر لے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس عورت کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، اور بی بی سمیہ نے تبلیغ بھی کی اس وقت میں ببانگ دہل باطل طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کہا کہ ابو جہل تجھے جتنی طاقت تیرے اندر ہے، جتنے تو پینترے استعمال کر سکتا ہے، اور جتنا ظلم تیرے اندر ہے، اور جتنے طریقے سے تو میرے اوپر ظلم کر سکتا ہے تو کر لے، لیکن رب کے ساتھ، رب کے عشق کے ساتھ کبھی غداری یہ سمیہ نہیں کرے گی۔ بلکہ میں تجھے کہتی ہوں آج اس پلیٹ فارم سے کہ میرے بدن میں تو میرے جسم میں صرف ایک روح ہے، ایک آتما ہے، اگر مہا پرلے تک، کل قیامت تک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لاکھوں کروڑوں آتما دے دے، جان دے دے، تو ایک ایک آتما کو، ایک ایک جان کو رب ذوالجلال کی اس شریعت پر مٹانے کے لیے سمیہ تیار ہے، لیکن کبھی بھی اپنی شریعت کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، کبھی نبی کے ساتھ بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تجھے جو کرنا ہو کر لے، یہ جواب سننا تھا۔ بی بی سمیہ کے ان کے چیلوں سے کہا انہوں نے کہ دونوں اونٹوں کو دو مخالف سمتوں میں چلا دو، بیچ سے بی بی سمیہ کو چیر کر رکھ دیا گیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے رب کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، اللہ کے لیے جان قربان کر دی۔ اسلام اپنے رب کے ساتھ بے وفاداری کرتا، اور اسلام ہندوستان کے ساتھ بے وفاداری کرتا۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ سن 1857 سے لے کر 1947 تک ظالم انگریز جب ہندوستان کی اس پوتر دھرتی پر آئے، جب آواز لگائی گئی کہ ہندوستان کی امن اور شانتی خطرے میں ہے، ہمارے مسلم بھائیوں ایک پلیٹ فارم پر بھگت سنگھ کو شہید کیا گیا تھا، تو وہیں پر دوسرے پلیٹ فارم پر اشفاق اللہ خان کو بھی پھانسی دی گئی تھی۔ 70 ہزار علماء کرام کو دلی کی گلیوں کے اندر ان کے جسم کو ننگا کر کے آگ کے اندر جھونک دیا جاتا تھا، اور تو اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سر پہ کفن باندھ کر توپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ انگریز اگر تیرے توپ کے گولوں کے اندر اتنی جرأت ہے، اتنی حرارت و گرمی ہے کہ حسین احمد کے سینے کو چھو کر نکل جائے، تجھے پتا ہے یہ حسین کون؟ یہ حسین اپنے رب کا بھی وفادار، لیکن اس دیش کا بھی وفادار ہے۔ آج حسین کی جان قربان ہو جائے، آج قاسم نانوتوی کے جسم کے ٹکڑے ہو جائے، لیکن ابھی اپنی ملک سے کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ اگر میری جان کی، میرے خون کے قطرے بہ کر بھی اگر ہندوستان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکتی ہے، اس بھارت ماتا کی پوترتا اگر بچ سکتی ہے، تو یہ حسین احمد مدنی کبھی غداری نہیں کرے گا۔ چلا اگر تیرے کے 47 کے اندر وہ ان کی گولیوں کے اندر اتنی جرأت ہے کہ میرے سینے کو چھو سکے، یہ چیلنج تھا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا۔ انہوں نے چیلنج کیا، اپنے اس دیش سے وفاداری کے لیے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کبھی بھی حسین کمپرمائز نہیں کرے گا، اور پھر ظالم انگریز کے ہاتھ کانپنے لگے اور پھر گولی نہیں چل سکی۔ وہ تھے مولانا حسین احمد مدنی، اس دیش کے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ مسلمان کا مطلب اپنے اللہ سے وفاداری اور اپنی دیش سے وفاداری یہ ہوتا ہے، لیکن آج دھرم کے نام پر مارا جاتا ہے۔ ایک ٹی وی اینکر نے ہم سے پوچھا کہ مولانا عبداللہ صاحب I want to take an interview and a small interview, I want a small question and something is related جو کسی بہت in burning issues nowadays is around in India, around us، ہمارے بیچ میں، انڈیا کے بیچ میں گھوم رہی ہے۔ انہوں نے کہا کون سی بات پوچھنی؟ انہوں نے کہا کہ ذرا پوچھنا ہے آپ سے ایک سوال۔ ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیے گا ہمارے ہندو بھائی غور سے دیکھیے،
اور مسلم بھائیوں آپ بھی غور سے سنیے گا اور اس جواب کو ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے کہا کہ عبداللہ صاحب آپ پہلے ہندوستانی ہیں کہ پہلے آپ مسلمان ہیں؟ پہلے آپ مسلم ہیں کہ پہلے آپ ہندوستانی ہیں؟ پہلے کون؟ ہم نے کہا کہ یہ کوئی سوال ہے؟ بولا نہیں، یہ سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے سر، اسی کے اوپر تو آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ بھئی ایسا ہے، میں دونوں ہی چیز ہوں، ایک وقت میں دونوں چیز ہوں. بولا نہیں سر، اٹ از اگینسٹ آف لاجیکل، یہ عقل کے خلاف ہے. ایک نمبر پر ہو آر یو، ایک نمبر پر آپ کون ہیں؟ یعنی آپ پہلے نمبر پر اپنے آپ کو پہلے کیا کہیں گے، مسلم کہیں گے کہ ہندوستانی کہیں گے؟ ہم نے کہا کہ میں پہلے نمبر پر دونوں ہی ہوں، دونوں چیز. مسلم، آئی ایم اے فرسٹ مسلم اینڈ آئی ایم اے فرسٹ آلسو انڈین، ہندوستانی. بولا کہ ایسا نہیں ہو سکتا سر. کیوں؟ کیونکہ ایک نمبر پر ایک چیز، جیسے ابھی رات ہے تو دن نہیں ہے، اور دن ہے تو رات نہیں، مرد ہے تو عورت نہیں کوئی آدمی. تو بولا ایسے اگر آپ پہلے مسلم ہیں تو پہلے ہندوستانی نہیں، یا اگر پہلے آپ ہندوستانی ہیں تو دوسرے نمبر پر مسلم ہوئے، پہلے نمبر پر کون ہے آپ؟ میں نے کہا کہ بھئی in one time, in at a time I am both، میں دونوں ہی ہوں ایک وقت میں. بولا سر یہ آپ تو لوجک کے خلاف جا رہے ہیں، اور لوجک کے خلاف بات لوگوں کو سمجھ میں آتی نہیں. ہم نے کہا اچھا سر، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا سر پہلے میرے سوال کا جواب دے دیجئے. میں نے کہا اسی سوال میں، میرے اس سوال میں آپ کا جواب. ہم نے کہا، انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے سر پوچھے. ہم نے کہا کہ آپ کی 2 آنکھیں ہیں؟ بولا ہاں سر. ہم نے کہا 2 ناک، ناک میں 2 سوراخ ہے، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر، ایوری تھنگ 2 یو ہے، آپ کے پاس سب چیز 2 ہیں. انہوں نے کہا ہاں 2 چیز. ہم نے کہا کہ سب سے آپ بتائیے کہ پہلے نمبر پر آپ کی کون سی آنکھ ہے، دائیں آنکھ ہے کہ بائیں آنکھ؟ یعنی پہلے زیادہ ضروری دائیں آنکھ ہے کہ بائیں آنکھ؟ زیادہ امپورٹنٹ کون سی آنکھ؟ وچ آئیز؟ سمجھیے ذرا. بولا کہ تو بولا مولانا کیسے ہو سکتا، دونوں چیز میرے لیے ضروری ہے، دونوں آنکھ میرے لیے ضروری ہے، یہ بھی اور یہ بھی، میں دونوں سے بیک وقت دیکھتا ہوں. ہم نے کہا کہ یہ تو لوجک کے خلاف ہے نا، ایک ہی وقت میں ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں آپ، دائیں سے دیکھیں آپ بائیں سے دیکھیے. ہم نے کہا بتائیے جون سے آنکھ زیادہ ضروری ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، جون سے زیادہ ضروری ہے اس کو کھوڑ دیتا ہوں. بولا کہ مولانا آئی ایم اے کمپلیٹلی ہیومن بینگ، میں ایک پورا انسان ہوں صحیح سلامت، یہ تو کوئی سوال نہیں ہے نا، دونوں آنکھ میرے لیے ضروری ہے. ہم نے کہا کہ دونوں کان میں سے کس کان سے آپ سنتے ہیں؟ جس سے نہیں سنتے اس کو بھر دیتے ہیں روئی ٹھونس کر. اور کون سے ناک کے 2 سوراخ میں سے کس سے سونگتے ہیں؟ جس سے نہیں سونگتے ہیں، کم سونگتے ہیں، اس کو بھی بند کرتے ہیں سیمنٹ لگا کر، چونا ڈال کر. اس لیے کہ آپ نے کہا بھی لوجیکل یہ ہے کہ بھئی دونوں میں سے ایک کو ایک وقت میں استعمال کر سکتے ہیں. جیسے آپ یا تو مسلم ہیں ہندوستانی. تو وہ بولا کہ مولانا آپ تو ہم کو پھنسا دیا. ہم نے کہا پھنسانے کی بات نہیں، یہ جو آپ لوگ چوتھے استمبھ ہیں ہندوستان کے میڈیا والے، اگر وہ ایماندار ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 75% معاملے ایسے ہی سولو ہو جائیں گے، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا اگر وہ ایمانداری سے یہ کام کریں. ابھی طلاق کے مسئلے کو اچھالا گیا اور جناب پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا اس میٹر کے اندر، طلاق کے بارے میں، عورت کے حقوق کی بازیابی کی. تو ہم نے ان کو کہا کہ جناب کیا ہوا، آپ لوجک کہاں گیا آپ کا؟ بولا سر بدھسٹ کہا جاتا ہے، برما کے اندر جو سب سے زیادہ تشدد کیا ہے وہاں پر ہندو مسلمانوں پر، جو گاجر مولی کی طرف 50,000 انسانوں کو کاٹا ہے بڑی بے رحمی کے ساتھ، وہاں پر یہی بدھسٹ لوگ ہیں. یہ بدھسٹ وہ دھرم ہے جس کے اندر ہری سبزی کو کاٹ کر کھانا بھی مہا پاپ ہے، ہری سبزی کو کاٹنا بھی جرم ہے. بدھسٹ کے اندر ہمارے ہندو بھائی مہاویر، گوتم بدھ، سدھارتھ، ان کے بھگوان ایشور ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک انسان تھے، لیکن اس دھرم کے اندر ہری سبزی کو کاٹنا توڑنا پاپ ہے. جب ہری سبزی کو کاٹ کر کھانا زندہ رہنے کے لیے پاپ ہے تو برما کے انسانوں کی جان کی کیا کوئی قیمت نہیں؟ یہ اشون بردھو جو آج کا خدا بنا بیٹھا ہے وہاں کا بدھسٹوں کا سردار، روحانی پیشوا، اس کے اشارے کے اوپر یہ ظلم ہوئے ہیں. کہا جاتا ہے رپورٹ ہے بہرکیف. تو یہ 2650 سال پہلے. اس کے بعد آئیے آپ نیچے، آپ کہیں گے کہ اسلام بھی آپ کا 1450 سال پہلے آیا، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اسلام is the best religion؟ میں یہاں پر بیچ میں ایک بات کہوں گا کہ اسلام 1450 سال پہلے نہیں آیا. اسلام دنیا کا سب سے پراچین تم دھرم اسلام ہے. اسلام کا پرانا نام سناتن ہے، شاسوت ہے، سوبھاؤ نیت کرم. ہمارے ہندو بھائی سوچیں گے کہ ہندو دھرم کا تو اصل نام سناتن ہے.
शाश्वत है, तो मुसलमानों का भी पुराना नाम सनातन है। तो पता चला कि मुसलमानों का जो इस्लाम नाम है ये नया है, इस्लाम धर्म नया है, धर्म नया नहीं है, ये नाम सिर्फ नया है अरबी में। इस्लाम नाम अरबी में आया, वरना पुराने जमाने में इस्लाम को हिस्ट्री उठाकर देखिए, इस्लाम को संस्कृत में ढूंढेंगे तो इस्लाम को संस्कृत में कहते हैं सनातन। सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर आना। आसमान से जमीन पर कौन आए थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे। सनातन मतलब सच्चा नहीं, सनातन मतलब आसमान से जमीन पर आना। और दूसरा नाम है इस इस्लाम का पुराना संस्कृत जुबान में शाश्वत धर्म। शाश्वत का मतलब हमेशा से आने वाला, एक ही मार्ग पर चलने वाला, एक ही मार्ग का दर्शन करने वाला धर्म, वो भी इस्लाम है। क्योंकि हजरत आदम आए तो उन्होंने कहा कि लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर जुबान अंग्रेजी रही होगी तो कहा होगा उन्होंने देयर इज नो गॉड, नॉन गॉड बट वन गॉड इन मोहम्मद, एंड मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ वन गॉड। और अगर संस्कृत जुबान रही होगी तो उन्होंने कहा होगा एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नहिना नास्ते किंचन एकमेव मद्वितीयम्। और अगर अरबी जुबान रही होगी तो कहा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमेशा से 1,24,000 अंबिया नबी आए, अवतार आए, ऋषि मुनि आए इस धरती पर, सबने इस्लाम के प्लेटफॉर्म से सबने एक ही कलिमे की तबलीग पेश की, लोगों को यही समझाया कि लोगों एक अल्लाह की इबादत कर लो, एक परमेश्वर की भक्ति कर लो। सबने यही कहा। तो हमेशा से एक ही मार्ग का दर्शन कराने वाला मजहब का मतलब होता है शाश्वत धर्म। तो इस्लाम हमेशा से एक अल्लाह की तरफ बुला रहा है, एक ईश्वर की भक्ति की तरफ बुला रहा। रही बात इस्लाम, लफ्ज इस्लाम, इस्लाम अमन और शांति, इस्लाम से सलामती की का वजूद होता। तो ये अरबी जब कुरान करीम, जब फाइनल डिसीजन अल्लाह का कुरान, ये जो कुरान बच्चों ने पढ़ा याद किया है, ये जो कुरान आया तब से इसका नाम रिप्लेस हुआ। रिप्लेस मतलब दूसरे सनातन शाश्वत की जगह पर अरबिक वर्ड को यूज करना, जो कि अब कयामत तक कोई किताब नहीं आएगी, कोई अलग जुबान अल्लाह पैदा नहीं करेगा, कोई शरीयत नहीं आएगी। इसलिए अरबिक जुबान अल्लाह की जुबान है। अरबी जुबान जन्नतियों की जुबान होगी, फरिश्तों की जुबान है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुबान थी। इसलिए अरबिक के अंदर सनातन को इस्लाम कहा जाता है, अरबिक के अंदर। और इसी इस्लाम को संस्कृत में सनातन शाश्वत कहा जाता है। इसलिए हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों, आपका भी धर्म सनातन है। सनातन का मतलब आपका भी बेसिक जो मूल्य है, धर्म की नैतिक मूल्य, वो ये है एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नहिना नास्ति किंचन एकमेव मद्वितीयम् न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दसा। परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई तस्वीर नहीं है। तस्यते भक्तिवान से श्यामा, ये परमात्मा हम तेरी ही भक्ति करते हैं। न देवा मुरच्छलामिया, मट्टी पत्थर लकड़ी कंकर देवी देवता इस रेस्पेक्टेबल हो सकते हैं, लेकिन उनको खुदा नहीं बनाया जा सकता। खुदा तो वो होता है जो सर्वशक्तिमान है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, जो अद्धा देव महान व सुरदयामान है, जो नजर नहीं आता। न संदरुषि तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्चितो कश्चनेनम, परमात्मा कभी दिखता नहीं है। हमारा इस्लाम साफ लफ्जों में कहता है ला तुद्रिकुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार। अल्लाह कभी किसी की निगाह में नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह तमाम कायनात के निजाम को हर किसी को देख रहा। इसलिए कहा जाता है कि इन धर्मों के बीच में जो इस्लाम 1450 साल पहले रिप्लेस रीनेम होकर के आया है, रिप्लेस होकर के आया, वरना इस्लाम की जो बेसिक तबलीग है, मैसेज है अंबिया किराम के जरिए से, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई। उनके मेन बेसिक तबलीग जो कॉन्सेप्ट है, अकीदा है एक अल्लाह का, वो कभी बदला नहीं। और 650 साल पहले सिख धर्म का वजूद गुरु नानक ने डाला, जिसका मंत्र पढ़ा गया था एक ओंकारा सतनाम करता विरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। माना बहुत अच्छा है, एक ओंकार ऐसी जात जो नजर नहीं आती, सतनाम सच्चा नाम वाला है, करता विरुद्ध जो पालनहार, नरवु नरवीर जो दिखता नहीं, अकाल मूरत जो हमेशा से, अजवनी से भुंगुर प्रसादी हमेशा रहेगा।
کون ہے؟ اللہ کی ذات بیان کی گئی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار گرو نانک نے کیا۔ 650 سال پہلے سکھ دھرم بنا، سکھ دھرم۔ جناب سردار جی بولتے ہیں پگڑیاں باندھتے ہیں، پگڑی باندھنا ان کے ہاں فرض ہے، بڑے بال رکھنا ان کے یہاں فرض ہے، 5 چیز ان کے یہاں فرض ہے۔ جیسے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ایسے ہمارے سکھ بھائیوں کے یہاں 5 چیزوں پر ایک سکھ بننے کے لیے ضروری ہے۔ بڑے بال رکھنا، کنگا رکھنا اور کرپان چھری رکھنا، ہاتھ میں کڑا پہننا اور چڈی پہننا، نیکر پہننا، یہ فرض ہے۔ کوئی سکھ بننا چاہتا ہے تو ان 5 ارکان پر عمل کرے گا تو تبھی وہ سکھ بن سکتا۔ اور ان کے یہاں رسول نہیں ہوتے، صرف ایک ایشور کا عقیدہ ہوتا ہے، اوتار کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ تو اتنے سارے دھرم آئے۔ اب بتائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں ہندو بھائیوں اور مسلم بھائیوں، اگر مسلمان دھرم کی بات کرتا ہے تو یہ غلط نہیں کرتا۔ کیوں؟ منشیہ وشے اس دھرتی پر آپ آئے، مر کر چلے گئے، ایشور کے پاس کیا گیا؟ کیا جائے گا ایشور کے پاس؟ مرنا تو ہے ہر کسی کو، ایشور کے پاس تو جانا ہے ہر انسان کو، جانا ہوگا ہر انسان کو، جائے گا، all must die، کل نفس ذائقۃ الموت۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، پرماتما کے پاس جانا ہوگا، ایشور کے پاس، اپنے کیے کا، اپنے پاپ کا، وہاں پر چٹھا کھلے گا، وہاں پر حساب دینا ہوگا۔ آج کچھ لوگ دنیا کے نشے میں، دولت کے نشے میں چور ہو گئے ہیں اور جو من میں ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ بھول رہے ہیں کہ ایشور کے پاس ان کو بھی جانا۔ یونا پتا جنیتا یودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا یدیوا نام نام دائک ادم سمپرشنم بھونا ینتینیا۔ اے دنیا کے انسانوں، ارتھات مطلب بتا رہا ہوں، اے دنیا کے انسانوں، جو بھی عمل کرتے ہو یاد رکھنا، چونکہ مرنے کے ولولوک تب امہیر چاپلام۔ ہم نے ان کو کہا کہ سر انسانیت کے اوپر، مانوتا کے اوپر کتنی اچھی بات۔ ہم نے کہا کہ یدھ کا میدان ہے، یدھ کا، مہا بھارت یدھ ہوا تھا کورو اور پانڈووں کے بیچ میں، فیمس ہے مہا بھارت۔ ارجن کو کہاں تھا جب اس نے ہتھیار ڈال دیا تھا؟ شری کرشن جی نے کہا ان سے کہ ارجن ہتھیار مت ڈالو، اٹھو لڑو۔ کہا کہ پرماتما ایشور میں کیسے لڑوں، یہ تو میرے رشتہ دار ہیں، یہ مجھ سے بڑے ہیں، یہ طاقتور زیادہ ہیں، دھرم کی رکشا کرنے کے لیے اٹھنا ہوگا۔ تو آج اگر تم کھڑا نہیں ہوئے تو یہ لوگ دھرم کو مٹا دیں گے، دھرم کی اچھائی کا ناش کر دیں گے۔ لیکن اے ارجن، ایک بات یاد رکھنا، ارجن کو کرشن جی کہہ رہے ہیں۔ کون ہے کرشن جی ہمارے ہندو بھائی؟ کرشن جی وشنو کے 8ویں اوتار، جو کورو اور پانڈووں کے بیچ میں جھگڑا اور کنس ماما کو ود کرنے کے لیے آئے تھے، پانڈووں کو ان کا حق دینے کے لیے آئے۔ بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے، لیکن اتنا ضرور اس میسج کو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا، اس نصیحت کیا کی ارجن کو دیکھیے۔ ارجن کو کہا کہ تلوار اٹھاؤ، مقابلہ کرو ان لوگوں کے سامنے، چھیتری اور کشتریوں کے سامنے، ان دھرم کے ناستک لوگوں کے سامنے، دھرم کے ہانی کرنے والے لوگوں کو ختم کر دو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اہنسا، جو نہتے ہوں، جو معصوم ہوں، ان کے اوپر زبان سے بھی ان کو تم تک کشٹ مت پہنچانا۔ ستیم سدا، سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ کرو دستیاگا، اگر غصے کی وجہ سے تمہیں کسی پر غصہ آ جائے تو تیاگا، غصے کو تھوک دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کرشن جی۔ مہا بھارت کے میدان میں گیتا کا یہ شلوک ہے، دینک جاگرن نیوز پیپر میں اس منتر کو پڑھیں گے، بڑی تفصیلات۔ ڈو یو ریمبر مائی اینڈ ڈو یو نو اباؤٹ مائی دھرم شاسترا؟ ہم نے کہا سر آئی نو لاٹ آف تھنگ اباؤٹ یور رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید۔ ہم نے کہا سر کتنی اچھی میسج ہے، لیکن ہندو بھائی بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس منتر کو کہیں نہیں پڑھایا جاتا، کہیں اس کی تعلیم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی تو آئے تھے یہی بتانے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آج آپ کچھ لوگ عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اللہ کو کہ عورت کے حقوق نہیں، انسانوں کے حقوق کو پیش کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی آدمی اس دھرتی کے اندر آج تک نہ جنم لیا ہے، نہ کوئی آئندہ قیامت تک لینے والا ہے۔ آج عورت کے حقوق کی بات آپ کرتے ہیں، طلاق کو بند کرنا، یہ عورت کا حق ان کو دینا نہیں، بلکہ عورت کے ساتھ سراسر ظلم زیادتی ہے، عورت کو نڈر کرنا ہے۔ طلاق تو ایک اخیر مرحلے کے اندر
جب میاں بیوی کے ساتھ میاں بیوی کا صفائی کے تو اس وقت دونوں کی مرضی سے طلاق کا ایک سسٹم ہے جو الگ ہو جائیں. اور لیکن مسلمانوں یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کی طلاق کو مس یوز کرنے کی وجہ سے, غلط استعمال کرنے کی وجہ سے کچھ ظالموں کو, کچھ دشمنوں کو ہم پر ہماری شریعت کے اوپر انگلی اٹھانے کی گنجائش اور ان کو موقع ملا. ہم نے طلاق کا غلط استعمال کہ نالائق, میں تیرا حاکم, الرجال قوامون علی النساء, میں تیرا پرماتما, میں تیرا خدا ہوں, میں شراب پی کر باہر سے آ رہا ہوں محنت کر کے, تو نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ پھٹ سے 1 2 3 طلاق. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اسلام اس کا خود وروध کرتا, اسلام خود اس کا کنڈمنیشن کرتا. اس کی پرزگی بدلنے والا کیوں؟ کوئی کیسے بدل سکتا؟ ارے شریعت کو نازل کیا اللہ نے, شریعت کی حفاظت بھی وہی کرے گا. اور کہتا بھی ہے اللہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے, قرآن کو کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے. یہ ملک شام کا ظالم بادشاہ, اس نے سورہ فاتحہ کو بدلنے کی کوشش کی لیکن خود بدل گیا, قرآن نہیں بدل سکا. قرآن کو بدلنے والے آئے بہت, پھر کچھ پاپولر ہوتا, پھر لوگ اس کے اوپر کانسیپٹ کرتے ہیں ایسا ہوا, حقیقت میں بدلتے اسی کو اتہاس بولتے ہیں, اسی کو دیو مالائی کہانی, اتہاس میں دیو مالائی کہانی بولتے ہیں, اس کو دیو مالائی گھڑی بھی کہانی. تو اس کو گھڑا کس نے تھا؟ افسوس ہے اس امت مسلمہ, اس قوم پر کہ کچھ لوگوں پر لکھنے والا کوئی غیر نہیں تھا. رانی پدماوتی علاء الدین خلجی کے زمانے کو ایک کرنے والا, ان کے عشق کو بیان کرنے والا ایک مسلمان تھا, اس کا نام ملک محمد جائز تھا. ایک شاعر تھا, ایک شیعہ شاعر جس کے عقیدے کا پتہ ہے, جس کے کانسیپٹ کا پتہ ہے. لیکن بہرکیف یہاں تو لوگ شیعہ سنی کو تو فرق نہیں کرتے ہیں, وہ تو شیعہ کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, وہ تو سنی کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں. اور آپ کو میں بتا دوں طلاق کے اوپر جو FIR کیا ہے ان میں سے اکثر لوگ, اکثر عورتیں وہ ہیں جو شیعہ. ہمارے پلیٹ فارم سے تو وہ اسلام نہیں ہے لیکن غیروں کی نظر میں تو وہ مسلمان ہے. لیکن پھر بھی تو جوڑ کر بنائی گئی, کہہ دیا گیا جناب یہ اس کے عشق میں گرفتار تھے. کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن حقیقت بنا کر پیش کیا گیا. لیکن جو صحیح حقیقت ہے, صحیح تاریخ ہے, ہمارے نوجوانوں, آپ پکچر کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کا رول ماڈل فیصلہ مت کرو. آپ کا رول ماڈل نہ تو سلمان ہے, نہ تو رنبیر کپور ہے, نہ تو شاہد کپور ہے, نہ تو شاہ رخ خان, نہ تو عامر خان, نہ تو سلمان خان ہے. آپ کا رول ماڈل وہ نبی پاک علیہ السلام ہے, جو کل طائف کے میدان میں بھی اپنا لہو بہا کر بھی آپ کے اور ہمارے لیے مغفرت کی اور ہدایت کی دعا کرتے کرتے اس دھرتی سے چلے گئے. اور کل قیامت کے دن بھی میدان محشر کے اندر اپنے سجدے کو اللہ کے سامنے جھکائیں گے. جب تک ایک ایک امتی کی مغفرت نہیں ہو جاتی, وہ نبی پاک علیہ السلام, وہ محسن انسانیت, اس وقت تک اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے. کبھی اللہ کے نبی پل صراط پر کھڑے ہو کر انگلیاں پکڑ پکڑ کر آپ کو پل صراط کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. کبھی حوض کوثر پر کھڑے ہو کر آپ کو جام کوثر نوش فرما پلا رہے ہوں گے. کبھی ترازو کے اوپر کھڑے ہو کر آپ کے اعمال نامہ تلوا رہے ہوں گے. آپ کا سچا سپر اسٹار نبی پاک علیہ السلام یہ بہروپیے نہیں ہے, یہ غدار ہے, یہ قوم کے نوجوانوں کی زندگی کو تباہ کرنے والے ہیں. آپ ان کی پکچر آنے سے پہلے ان کے فیشن کو اپنا لیتے ہو, جس فیشن کو اپنانے کی وجہ سے آپ کا دل و دماغ مزدور, دل و دماغ آپ کا کمزور ہوتا ہے. اللہ کی مدد رکتی ہے. اگر اللہ کے نبی کے ایک حدیث پر آپ نے عمل کر لیا, خدا کی قسم 100 شہیدوں کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اگر آپ نے اپنا عمل مضبوط کر لیا, اگر آپ نے اپنا کردار اللہ کے سامنے بہترین بنا لیا, تو مسلمانوں اغیار سے لڑنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دعا زمین پر کریں گے, آسمان پر آپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا. شام جل رہا ہے, سیریا کے اندر لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے, برما کے اندر 40-50 ہزار مسلمانوں کی جان مال تباہ کر دی گئی, اور 50% مسلم عورتیں ایسی ہے برما کی بنگلہ دیش کے اندر کہ اپنی پیٹ کو پالنے کے لیے راتوں کو اپنی عزت کو نیلام کرتی ہے, تب جا کر صبح چل کے ان کا چولہا جلتا ہے. جوانوں 2 کروڑ کی آبادی آپ کی, اگر آپ صحیح ہو جاؤ, اگر آپ راستے پر آ جاؤ, اگر آپ انسانیت
اللہ کی شریعت کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لو تو خدا کی قسم آپ جو راتوں کو 3 بجے اٹھ کر پکچر دیکھتے ہو اور موبائل کے اندر اور واٹس ایپ فیس بک کو یوز کرتے ہو اپنے لور کے ساتھ یا اپنے غیر محرم کے ساتھ جو باتیں کرتے ہو، ایک منٹ آپ کا زنا کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ رات کو صرف 10 منٹ اسی بھاؤناؤں کے ساتھ ان میں سے صرف 10% آپ وقت اللہ کے لیے خرچ کر لو، تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے اگر تیرے اندر ہمت ہے تو اس سرزمین بھارت کے اندر تو پیر رکھ کر دکھا۔ چنگیز جھجلا کر آیا ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے۔ تجھے علاؤ الدین خلجی اپنے لاؤ لشکر لے کر میدان میں پہنچتے، سر پہ کفن باندھ کر، ہاتھ میں اپنی ہتھیلی کے اندر جان رکھ کر اور کفن باندھ کر کہا کہ چنگیز آجا مقابلے کے لیے۔ ایک لمبی جنگ ہوئی، لمبی جنگ کے بعد چنگیز خان آج تک کہیں پر شکست نہیں کھایا تھا، لیکن بڑی لمبی جنگ کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھنا تو دور کی بات ہے، بلکہ یہاں سے اس کو خوشبو بھی وہاں سے سونگنا میسر نہیں ہوا۔ اگر علاؤ الدین خلجی نہ ہوتے، اگر ان کا مقابلہ نہ ہوتا، اگر وہ ڈٹ کر بارڈر پر کھڑے نہ ہوتے علاؤ الدین خلجی، تو آج ہندوستان نہیں ہوتا، بلکہ ہندوستان کو شمشان گھاٹ بنا دیا جاتا۔ بچانے والے علاؤ الدین خلجی، اس تاریخ کو کسی نے پیش نہیں کیا پکچروں کے اندر، فلموں کے اندر۔ نوجوانوں، آپ کو بھی معلوم نہیں تھا، اگر آپ کو معلوم ہوتا آپ فوراً ٹویٹ کر کے لکھ کے بھیجتے یا ویڈیو لکھ کے بھیجتے کہ بھئی تاریخ یہ نہیں، تاریخ یہ۔ بہرے کہتے پکچر بنائی جاتی ہے ویسے اس کے لیے، لیکن کسی بنایا گیا اگر ویسے انٹرٹینمنٹ کے لیے تو دنگے فسادات کیوں ہوئے؟ تو ایسی پکچر ہی کیوں بناؤ بھائی تم جو ہسٹری کو چینج کر کے رکھ دے؟ بلکہ اتہاس کو زندہ رکھنے کے لیے اتہاس کا ذکر ضروری ہے۔ اس لیے مسلمانوں اور ہندو بھائیوں، ہم آپ لوگوں سے یہی درخواست کریں گے کہ آپ سب مل کر، سب سے پہلے ہندو مسلمان مل کر ہندوستان کے اندر امن اور شانتی کی فضا کو قائم کریں۔ بہروپیوں غداروں کی باتوں پہ نہ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو، اور مسلم بھائیوں اپنی شریعت کے ساتھ رشتہ مضبوط کرو۔ نوجوانوں اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جماعت میں نکلا کرو، تبلیغ میں نکلا کرو، 3 دن 40 دن کے لیے نکلا کرو، تاکہ ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ کی باتوں کو سنو گے تو ایمان کے اندر روشنی اور تازگی پیدا ہوگی۔ پکچر کے اندر ایچ ڈی موبائل لے کر کے ایچ ڈی پکچر کو پوری راتوں کے اندر مت دیکھا کرو، اللہ کی لعنت برستی آپ کے اوپر۔ اس لیے ہندو بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں اور اسلام کے میسج کو دیکھیں، کہیں پر بھی آپ کو فالٹ نظر نہیں آئے گا، کہیں پر بھی فالٹ نظر نہیں آئے گا۔ اسلام کے اندر تمام دنیا کے مسائل کا حل ہے، امن اور شانتی اس مذہب کے اندر ہے، کوئی تشدد نہیں اور کوئی نفرت اس مذہب کے اندر نہیں ہے۔ ہمیشہ سے ہر کسی نے امن اور شانتی اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا ہے۔ اس کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں، کوئی اگروادی نہیں، کوئی دیش دروہی کا کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر جگہ پر، ہر موڑ پر الحمدللہ ہمارے یہ علماء کرام اور ہمارے مسلم بھائی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان سکھ شانتی کے ساتھ سب لوگ مل کر رہیں اور یہ جنگ عرش کے ترقی کے عرش تک چلے جائیں۔ مسلمان آج بھی اس کی محنت کرتا ہے، اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔